اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز ساتھیوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک والے بٹن پر کلک کرتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے معلوماتی موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطنت عثمانیہ، بلکہ عظیم اسلامی سلطنت عثمانیہ کے متعلق مورخین کی خیانتیں، خصوصاً عرب مورخین اور کچھ نادان ترک مورخین نے بھی اس کو ہدف تنقید بنایا۔ متعصب یورپی یہودی نصرانی اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مورخین دولت عثمانیہ کی تاریخ کو ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلہ میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں اور خدمات پر سخت تنقید کی۔ ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے تاریخ نگاری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ان مورخین کا اسلوب نگارش بہت دلخراش ہے اور انہوں نے انصاف سے کام لینے کی بجائے جھوٹی اور من گھڑت باتیں عثمانیوں کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی بعد عرب تاریخ نگاروں نے بھی اپنی قومی اور سیکولر رجحانات اور تعلقات کی وجہ سے اس راہ کو اختیار کیا، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی ترک مورخین بھی ان کے ہم نوا ہیں، وہ بھی ان سے ذہنی طور پر مرعوب نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کا مقصد حقائق کو مسخ کر کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا تھا، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے یہودیوں اور نصرانیوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور خود اپنے تابناک ماضی کو ہدف تنقید بنانے کی جسارت کی۔ ایسے تمام لوگوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں سے کافی مواد مل جاتا ہے۔ یہ کتابیں دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد یہود و نصارہ نے قومیت پرستوں کی امداد کے لیے تحریر کی تھیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ دولت عثمانیہ کے بارے یورپی مورخین کے دشمنانہ موقف کی اصل وجہ وہ شاندار فتوحات ہیں جو عثمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی تھیں۔ یہ فتوحات آج بھی ان کے دل میں چبھ رہی ہیں اور وہ برابر ان جنگی مہمات کو دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے بدن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص بازنطینی عیسائی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطینیہ کا ترکوں کے ہاتھوں سقوط اور اس کا اسلام یعنی قلعہ بن جانا، اسلام کا قلعہ بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جسے یورپی کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ اسلام دشمنی یورپیوں اور عیسائیوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور وہ اس دشمنی کا اظہار برملا کرتے ہیں۔ ان کے قول و فعل سے اسلام کے خلاف ان کی دشمنی عیاں ہے اور وہ اپنی تحریکوں میں اس اناد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ بھلا وہ ان عثمانیوں سے کیسے انصاف برت سکتے ہیں جنہوں نے روم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا، ان کی مسلسل سرکوبی کرتے رہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپ کے وسط تک جا پہنچے، حتیٰ کہ اندلس پر بار بار حملے کیے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو نصرانی مظالم سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا کہ یورپ خوف و ہراس اور سخت گھبراہٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا، حتیٰ کہ سلطان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تب کہیں جا کر ان کے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوا۔ مسیحی زعماء، پادریوں اور راہبوں اور بادشاہوں نے یورپ کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پھیلائی کہ مسلمان دہشت اور خوف کا نمونہ بن گئے۔ انہوں نے کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے کینے اور اناد کا اظہار کیا۔ دین مسیحی کے علمبرداروں نے بے تحاشا دولت صرف کی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کے لیے کئی رضاکار تیار کیے، لیکن جب عثمانیوں نے ان صلیبی لشکروں کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ان کی درگت بنائی تو اسلام کے خلاف نصرانیوں کی نفرت اور کینہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ چونکہ وہ میدانی جنگ میں عثمانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے ان کے خلاف الزامات عائد کرنے شروع کیے، انہیں ڈاکوؤں، وحشیوں اور غیر مہذب انسانوں کا نام دے دیا، اور یہ الزامات یورپیوں کی یادداشت میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ مسیحی زعماء کا یہ پراپیگنڈا اور میڈیا جنگ دراصل سیاسی اور مادی مفادات کی جنگ کی کوشش کی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دل سے اسلام اور اہل اسلام کو ناپسند کرتے تھے، اور عملاً ہوا بھی ایسے ہی۔ کئی خاندان ایک طویل عرصہ تک یورپی ملکوں پر حکومت کرتے رہے اور انہوں نے یہاں کی آبادی کو خوب لوٹا، بے تحاشا دولت کمائی اور اپنے ارد گرد تقدس و احترام کا ایک حالہ دائرہ بنا لیا۔ انہوں نے عثمانیوں کو اور اسلام کو ہوا بنا کر محض اس لیے پیش کیا اور ان کے خلاف جھوٹا مضمون پروپیگنڈا کیا کہ ان کی سیادت باقی رہے۔ انہوں نے اپنی عوام کی آنکھوں پر تعصب کی وہ پٹی باندھی کہ وہ آج تک اسلام اور اہل اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ اس کے باوجود یورپی معاشروں نے ان گروہوں یعنی مذہبی اور سیاسی زعماء کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور یورپی تاریخ کے جدید دور اور عصر جدید کی ابتدا میں جب یہ انکشاف ہوا
کہ یہ تو سب خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی غلامی کا کلادہ گلے سے اتار پھینکا۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں یورپیوں کا نقطۂ نظر تبدیل نہ ہوا، اور وہ پہلے کی طرح انہی موروثی الجھنوں میں پھنسے رہے جن میں عرصہ پہلے سے پھنسے چلے آ رہے تھے۔ یورپی معاشروں نے اگرچہ ہر پہلو سے جدید نظریات قائم کیے، لیکن اسلام کے بارے بالعموم اور دولت عثمانیہ کے بارے بالخصوص انہوں نے اپنی رائے نہ بدلی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عسکری طاقتوں نے، جنہیں مادی تہذیب کی پشت پناہی حاصل کی تھی، مسلمانوں سے خوب انتقام لیا۔ ان کے دینی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی مفادات نے ان کے حق کہنے کی جرت کو چھین لی۔ ان کے کہنے والوں اور تاریخ نگاروں نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے اسلامی تاریخ پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے، اسلام اور اسلامی عقائد اور اسلامی تاریخ کو عمدن مشکوک بنانے کی کوشش کی، اور دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ دولت عثمانیہ کے خلاف بالخصوص اور اسلام کے خلاف بالعموم اس جاری پراپیگنڈا جنگ میں یورپ کے یہودی بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنے زہر آلود کلموں کے ذریعے اسلام اور دولت عثمانیہ کے خلاف خوب زہر اگلا اور اپنی بیمار ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی جو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، جب عثمانیوں نے اپنی قلم رو میں انہیں اپنے سیاسی پلان کے لیے جگہ نہ دی، تو ان کی نفرت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور 4 صدیوں تک مسلسل کوشش کرتے رہنے کے باوجود عثمانیوں نے انہیں ایک بالش زمین بھی نہ دی۔ ان یہودیوں نے صلیبیوں اور استعماری طاقتوں کی ہمنوائی کی، اور اپنی ماسونی کانفرنسوں اور عالم اسلام میں قائم اپنی قومی انجمنوں کے ذریعے اسلام اور عثمانیوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا، اور صلیبیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے اہداف تک پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ نصرانی اور یہودی ترقی پسند قومیں ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اعلیٰ اخلاق قدروں کا سمبل ہیں، جبکہ مسلمان اور دولت عثمانیہ کی تاریخ قدامت پرستی، رجعیت، جمود، انحطاط کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ یہودی اور ماسونی انجمنوں اور خفیہ تحریکوں اور اسلام دشمن عالمی طاقتوں کو یقین تھا کہ دولت عثمانیہ کی تاریخ کو مسخ کر کے ہی وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے، کسی میدان میں بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اب رہی بات عرب مورخین کی، تو ان کے خلافت عثمانیہ کے مخالف دھڑے میں شریک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اتاتورک مصطفیٰ کمال نے 1924 میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔ اس نے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ہر پہلو سے ملک کو سیکولر بنا دیا۔ اسلام جو صدیوں سے ترکی کا ملکی قانون تھا، اس کی عمل داری ختم ہو گئی۔ اب ترکی کی سیکولر حکومت اسلام اور عرب مخالف یورپی سیاست کی ہمنوائی کر رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی یورپی عسکری اتحاد کا رکن بن گیا، اور جب عرب کے مسلمانوں نے اس اتحاد سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور بعض حکومتوں نے بھی اس کی مخالفت کی، تو ترکی وہ پہلا ملک ہے جس نے فلسطین کے اندر 1948 کو قائم ہونے والی اسرائیلی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب مسلمان ترکوں کی اس ملی حکومت کے مخالف ہو گئے، جو اس دولت عثمانیہ کے بعد قائم ہوئی تھی، جو ہر اس طاقت سے جنگ کرنا اپنا قومی فریضہ خیال کرتی تھی، جو مسلمانوں کی ایک بالش زمین بھی ہتھیانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے عربوں نے خلافت عثمانیہ کو ہدف تنقید بنایا ہے، عربی مکتبہ تاریخ کا مغربی منہج تاریخ کی غلامی کو قبول کرنا ہے۔ بالخصوص جب یورپی اور عرب مورخین کے نقطہ نظر میں یکجہتی پائی جاتی ہے، تو خلافت اسلامیہ عثمانیہ کو الزامات دیے جاتے ہیں اور اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ بہت سے عرب مورخین یورپ کی مادیت پرست تہذیب سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کی تاریخ کے ہر روشن پہلو کو اس مادی تہذیب کے ساتھ تصادم کے ابتدائی مرحلے کی طرف منسوب کیا ہے، جو منہج ربانی سے کلیتاً دور تھی۔ ان کے خیال میں ان کی جدید تاریخ کی ابتدا مصر و شام پر فرانس کے حملے، مشرق اور مغرب کے درمیان جدائی کی دیوار کے مکمل انہدام، اور مصر میں محمد علی کے عہد میں قومی سلطنت کے قیام سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کی تاریخ کو مورد طعن گردانتے ہیں اور دولت عثمانیہ کے بارے میں ایک غاصب اور استعماریت پسند سلطنت کا نظریہ رکھتے ہیں، جس نے اسلامی معاشروں کے عقیدہ، دین اور ان کی اقتدار کو یورپ کے نصرانیوں کے وحشی حملوں سے بچایا۔ یورپی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے مخالف رجحانات کو عام کرنے کے لیے مصر اور شام میں کئی نام نہاد مورخین اور مفکرین کی پیٹھ ٹھونکی، جنہوں نے قومی حکومتوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ ان نام نہاد مفکرین اور مورخین میں مزید بہت سے نام ایسے شامل ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اکثریت عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے، نہیں تو ان میں سے غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ماسونی تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اور اس تحریک کا محمد علی کے دور میں خاص گلگلہ تھا۔ تحریک کا بیج نیپولین کی آمد کے ساتھ ہی بو دیا گیا، جو فرانسیسی فوجوں کی قیادت کرتا ہوا مصر آیا تھا۔ اسلام مخالف قوتیں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ امت مسلمہ کے زوال اور دولت عثمانیہ کے خاتمے کا واحد راستہ
قوم پرست لیڈروں اور مذہب بیدار دانشوروں کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ماسونی مجالس مسلم معاشروں کے اندر موجود قوم پرست لیڈروں کے دل و دماغ پر یوں چھا گئی کہ یہ لیڈر اپنے قومی اور ملی مفادات کو پس پش ڈال کر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ چونکہ ماسونی اسلام، مسلم تہذیب، ثقافت اور اسلامی علوم کے بارے میں دشمنانہ رویہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی راگنیاں لاپنے والے قوم پرست لیڈروں نے ان کے مفادات کی خاطر کام کیا اور اپنی تہذیب و ثقافت، نظریات و افکار پر انہی کی زبان میں بات کرنے لگے۔ مصر کے اندر 1952 میں جب فوجی انقلاب آیا تو عرب مورخین کے ہاں عموماً اس منحرف منہج میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، کیونکہ مصر میں شروع دن سے ہی فوجی حکومتوں نے قومیت پرستانہ رجحانات کو تقویت دینے کی پالیسی کو اختیار کیا تھا۔ اکثر فوجی حکومتوں کی کوشش رہی کہ ملک ثقافتی، فکری اور ہر لحاظ سے زیادہ سیکولر بنیادوں پر قائم ہو۔ ان کی نظر میں خلافت عثمانیہ اور عثمانی حکومت مسلمان اور عرب معاشروں پر ایک غیر قوم کا دوسری قوم پر جابرانہ قبضہ اور تسلط تھا، اور ان معاشروں میں جس قدر بھی جمود اور ضعف پیدا ہوا اور ترقی کی راہ میں پیچھے رہے، اس کی وجہ عثمانیوں کا تسلط تھا۔ ان کے نزدیک وہ تمام بغاوتیں اور شورشیں جو عرب اور اسلامی علاقوں پر عثمانیوں کی حکومت کے دوران ظہور پذیر ہوئیں، وہ آزادی کی تحریکیں تھیں جن پر قومی چھاپ نمایاں تھی۔ حالانکہ حقیقت میں ان تمام بغاوتوں اور شورشوں کا محرک ذاتی مفادات تھے، اور انہیں خلافت اسلامیہ کے بیرونی دشمنوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایسی تحریکوں میں درج ذیل نام زیادہ معتبر خیال کیے جاتے ہیں، جیسے مصر میں محمد علی بیگ کی تحریک، لیبیا میں کرمالینین کی تحریک، فلسطین میں ظاہر الامر کی تحریک، تیونس میں حسینیوں کی تحریک اور لبنان میں امانیوں اور شہابیوں کی تحریک وغیرہ۔ ان کے خیال میں محمد علی ایک فوجی لیڈر تھا جس نے عرب دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وجہ سے ناکام رہا کہ وہ عربی النسل نہیں تھا۔ یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محمد علی ایک حدیث اور خود غرض شخص تھا۔ اس کے اپنے ذاتی مفادات تھے جن کی تکمیل اسے ہر صورت نظر آ رہی تھی، سو ان مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس نے استعماری سیاست کو اختیار کیا، جس نے اس کے باوجود مدد کی۔ اپنے مذموم مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس نے دولت سعودیہ سلفیہ پر کاری ضرب لگائی، خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا اور ماسونی مجالس کو تقویت پہنچا کر عالم اسلام میں اسلامی طاقتوں پر ضرب لگائی اور مغرب کی مسیحی طاقتوں کے غلبے کی راہ ہموار کی، اور اس طرح ایک سہ فریقی اتحاد وجود میں آ گیا: یہودی، ماسونی، مغربی استعمار اور مقامی ایجنٹ، جنہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلامی طاقت کو مل کر نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے ان کی آزادی طلب کی، ان کی اخلاقی قدروں پر قدغن لگائی اور مغرب کے جدید اسلحہ کے زور پر اسلامی ملکوں میں آمریت کے استحکام کو یقینی بنایا۔ محمد علی انہی طاقتوں کا نمائندہ تھا۔ خطہ عرب کے مشرقی علاقوں میں رہنے والے بعض وہابی مورخین بھی اس دولت عثمانیہ کے عہد حکومت پر حملہ کرنے میں شریک ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہ پرانی رنجش تھی جو دولت عثمانیہ نے اپنے پیچھے چھوڑی، اور عثمانیوں نے مختلف مراحل میں وہابی تحریک کے خلاف عملی اقدامات کیے۔ دولت عثمانیہ اور وہابی تحریک کے درمیان ایک چپلکش کا سبب یہ بھی تھا کہ استعماری طاقتیں تھیں جنہوں نے سازش کر کے دولت عثمانیہ کو اس تحریک کے بیخ کنی کے لیے ابھارا، اور عثمانیوں نے اس تحریک کے مرکز نجد پر حملہ کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمانی صوفی ازم کے قائل تھے، جبکہ وہابی تحریک اسے دین سے خروج کا خیال کرتی تھی۔ اسی وجہ سے بھی سلفیوں نے عثمانی تاریخ کو ہدف تنقید بنایا۔ اور تیسری وجہ عرصہ خلافت کو بدنام کرنے کی یہ تھی کہ آخری دور میں اس پر ترکی چھا گئے تھے جنہوں نے اس اسلامی منہج کے التزام سے دوری اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو اپنے طویل ترین دور میں امتیازی شان حاصل رہی تھی، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو پشت پناہی اور تائید حاصل تھی۔ رہے مارکسی مورخ تو یہ لوگ تو ہمیشہ دولت عثمانیہ سے جنگ آزما رہے، اور وہ اس عرصہ کو جاگیردارانہ نظام کا تسلسل خیال کرتے تھے جو قرون وسطیٰ کے تاریخ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مارکسیوں کا خیال تھا کہ عثمانیوں نے وسائل پیدا کر کے ارتقاء یا نئی پیداواری قوتوں کے کھوج کا کوئی سراغ نہیں لگایا، جبکہ جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام اور ساہوکار طبقہ کا غلبہ شروع ہو چکا تھا، جنہوں نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اقتصادی اور معاشرتی پہلوؤں میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، اور یورپی مورخین مذہب بیدار اور ایجنٹوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی ہم نوائی کرنے لگے۔ بعد نصرانی اور یہودی تاریخ نگاروں اور دانشوروں نے تالیف و تصنیف اور تراجم کے ذریعے مارکسی اور مغربی نقطہ نظر کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں ماسونی مجالس نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ عالم اسلام کسی صورت متحد نہ ہونے پائیں اور امت مسلمہ مختلف نسلی اور علاقائی گروہوں میں بٹ کر اپنی قوت کھو دے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قومیت کی تبلیغ کی اپنا ہم نوا بنا لیا
اور قومیت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مسلمان من حیث القوم اپنا قومی وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ شام میں سبز ہلال، مصر اور سوڈان میں وادی نیل کی اقوام کی وحدت جیسی اسکیمیں اور منصوبے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ محدود قومی رجحانات کی ترویج بھی ہونے لگی، جیسے مصر میں فرعونی، عراق میں اشوری اور شام میں کنیفی تہذیب کو دوبارہ قائم کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ رہے ترک مورخین جو ترکی قومیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، خواہ اس کی وجہ اس سیاسی اور فکری نقطہ نظر کا پڑوس ہو جس کی اس علاقے پر سیادت تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈال دی تھی، یا اس بھونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا ہو جس پر آخری دور میں خلافت قائم تھی، اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت جو اس کی شکل بن گئی تھی، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو خلافت کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسے اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 1918 میں معاہدہ سیفر پر دستخط کر کے دولت عثمانیہ نے اپنے بہت سے علاقے مخالفین کے حوالے کر دیے تھے، اور حقیقت میں شکست خلافت کی شکست نہیں تھی بلکہ اتحاد و ترقی کے ہم نواؤں کی شکست تھی، اور یہ ان کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں قومی تحریک ترکی کو اس احانت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس تحریک نے بہت سے ترکی علاقوں کو واپس لے لیا اور یونان اور ان کے مددگاروں کو نیچا دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض ترک مورخین ان عرب مورخین سے متاثر ہوئے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنی مغربی حلیفوں کی مدد کی اور پہلی بار 1916 میں دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اسباب میں تفاوت و تباین کے باوجود اکثر جدید مورخین اسلام کی نمائندہ عثمانی خلافت کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس بارے میں کذب و افطراء بازی میں متحد نظر آتے ہیں۔ ان مورخین نے اپنی تحریروں کی بنیاد علمی حقائق پر نہیں رکھی بلکہ کذب و افطراء، جھوٹ اور بہتان حقائق کو مسخ کر کے تشکیک اور تدلیس سے کام لیا ہے۔ ایسی تمام کتابوں اور تحریروں پر اندھی تقلید اور تعصب کی چھاپ واضح نظر آتی ہے، اور اصول پسندی اور امانت علمی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایسی متعصب اور غیر علمی اور غیر تحقیقی کتابوں کے رد میں کئی کتابیں تحریر ہوئیں جن میں الزامات اور شبہات کا بھرپور علمی رد کیا گیا ہے۔ شاید ان تمام کتابوں میں اہم ترین کتاب اور سب سے زیادہ نمایاں کتاب ڈاکٹر عبدالعزیز الشناوی کی کتاب الدولۃ العثمانیہ، دولت عثمانیہ مفترا علیہا ہے، جو 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے محنت کا حق ادا کر دیا، بڑے خلوص سے اور پوری علمی امانت داری سے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکے۔ بعض اہل علم نے ان کی تحریر پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، مثلاً ینگ چیری فوج کی حقیقت کے بارے میں ان کا موقف صحیح نہیں، اور انہوں نے اس سلسلہ میں جو دلائل دیے ہیں شاید وہ غیر جانبدارانہ علمی تحقیق کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اس میدان میں دوسری اہم اور قابل داد کوشش ڈاکٹر محمد حرب کی ہے، جو تاریخ دولت عثمانیہ میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور اس حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے بڑی قیمتی کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلاً العثمانیون فی التاریخ والحضارہ، سلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطینیہ و قاہر الروم، سلطان عبدالحمید آخر سلطان العثمانیین الکبار۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر موفق بن مروجہ کا وہ رسالہ بھی دولت عثمانیہ کی تاریخ پر ایک نہایت ہی علمی تحقیق ہے جو انہوں نے ایم اے کے تھیسس کے طور پر لکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مورخین نے اس کے متعلق قلم آزما ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں منافقین اور ان مورخین سے بچائے جنہوں نے دولت عثمانیہ پر کاری ضرب لگائی، اور دولت عثمانیہ کا عروج پھر سے ہمیں عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ہمیں مسلمانوں کی فتح اور مسلمانوں کا عروج دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک لازمی کریں۔